ابھی پاکستانی گورنمنٹ نے جو ہے اچانک سے ایک دم اچانک سے جو ہے وہ پیٹرول پرائز پھر سے بڑھا دی ہے، اور پیٹرول پرائز انکریز کر کے جی پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ ہو گئی ہے جی 235 پر لیٹر، یعنی کہ 235 پر لیٹر اب فیول ملا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ڈیزل کی پرائس میں بھی 59 روپیز انکریز کر کے، اور جو ڈیزل کی پرائس ہے وہ کر دی گئی ہے 263 روپیز پر لیٹر۔ اس طرح سے گورنمنٹ نے جو کہا تھا کہ جی ہم تو فیول پرائس نہیں بڑھائیں گے اور اس طریقے سے آگے نہیں جائیں گے کہ پبلک کو تکلیف ہو، پبلک پریشان ہو، تو اس بات سے وہ ہمیں ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ آئی ایم ایف کی شرطیں ہیں، اور جب تک آئی ایم ایف کی شرطیں پوری نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف جو ہے وہ آگے لون نہیں دے گا، اور اگر لون نہیں ملے گا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا تو پہلے ہی ڈبہ گول ہے تو اور زیادہ ڈبہ گول ہو جائے گا۔ مگر ابھی ایک اور مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ پاکستان کی طرف آ چکا ہے، اور جس طرح سے یہ فیول پرائز بڑھائی گئی ہیں اس کو دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ لوگ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ پریشانی کی طرف جانے والے۔ معاشی بحران سے گزرا ہے، مہنگائی ملک کی تاریخ کی بدترین شکل اختیار کر چکی ہے۔ موجودہ حکومت ملک کی معیشت پر بالکل سنجیدہ نظر نہیں آ رہی۔ حکومت کا آئی ایم ایف کی طرف دیر سے جانا اور پیٹرول کی قیمتوں کو 1 مہینے بعد بڑھا دینا معاشی طور پر ایک غیر سنجیدہ عمل تھا، کیونکہ ہمارے ملک میں معیشت اور سیاست کو ساتھ ساتھ چلایا جاتا ہے، جس کا نقصان ہمارے ملک اور عوام کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ تاجر برادری، کاروباری افراد پاکستانی حکومت کی جانب 2 مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد شدید کشمکش کا شکار ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں جو منفی رجحان ہے، ڈالر کی اونچی اڑان، اس نے حکومتی دعووں کو زمیں بوس کر دی ہے۔ موجودہ معاشی حالات میں مڈل کلاس سے لے کر ایلیٹ کلاس تک ہر گھر میں یہ بات موضوع بحث ہے کہ اب کیا ہوگا، خرچہ کیسے چلے گا، اور کیا حالات مزید بدتر ہونے جا رہے ہیں۔ معیشت کا ڈھانچہ کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ جو پاکستان ادھر اس وقت تیزی سے جا رہا ہے جس طرف، مجھے خوف ہے کہ یہ سری لنکا کی طرف جا رہا ہے۔ جس طرح وہاں معاشی کولیپس ہوا ہے، مجھے خوف ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے، مارکیٹ ان کو ٹرسٹ ہی نہیں کر رہی، باہر کے لوگوں نے ان کو پیسے نہیں دیے۔ جب باہر کے لوگوں کو بھی پتا چلا کہ یہ تو گورنمنٹ امپوز کی ہوئی ہے، اس کے پاس تو پبلک سپورٹ ہی نہیں ہے، انہوں نے بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ میرے لیے بھی بڑا آسان تھا کہ ان کو کہتا جی میں روس نہیں جاتا، اور روس، اب یہ سنیں ذرا، آج انہوں نے جو پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے، جس کا ساری اکانومی کے اوپر افیکٹ پڑے گا، بیچارہ نچلا طبقہ پس جائے گا، سفید پوش پس جائے گا۔ اس کے جو ریپرکشنز آئیں گے، اس کی جو انفلیشن ہے 30% سے اوپر انفلیشن جائے گی۔ 30% اوپر انفلیشن کا مطلب کہ جو تنخواہیں ہیں لوگوں کی، جو تنخواہ دار طبقہ خاص طور پہ، وہ کیسے گزارا کرے گا؟ تو ہم کیوں گئے تھے روس؟ ہمیں روس سے ہم تعلقات ٹھیک کر رہے تھے، ہم نے گیس لینی تھی، ہم نے وہاں سے روس سے گندم 20 لاکھ ٹن گندم لینی تھی، اور پھر جب ہم وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ ہمیں 30% کم کے اوپر ہمیں تیل دیں گے۔ تو ہمارے لیے تو روس کی ٹرپ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ میرے لوگوں کے لیے فائدہ تھا، مجھے ذات کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ امریکہ حکم کرے کہ جی نہیں آپ کیوں روس گئے ہیں، اور ہندوستان کو جو ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے، ان کی اکنامک اور ملٹری پارٹنرشپ ہے ہندوستان سے، ہندوستان آج 40% کم قیمت پہ روس سے تیل خرید رہا ہے۔ آج ہم نے جب یہ پتہ نہیں کتنی تقریباً 88 یا 90 روپے ہم نے جب اس کی قیمت بڑھائی ہے تیل اور ڈیزل کی، ہندوستان نے 25 روپے لیٹر کم کی ہے قیمت، کیونکہ روس سے تیل مل رہا ہے ان کو۔ ہمیں کیوں نہیں اجازت؟ تو میرا سب سے بڑا مشکل، میں کبھی کسی بلیو ہی نہیں کرتا کہ کسی ملک سے ہماری دشمنی ہو، میں ملٹری سلوشن میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ ہندوستان سے کوشش کی ہم نے تعلقات اچھے کرنے کی، بدقسمتی سے وہاں ایک ریسسٹ فیشسٹ بی جے پی حکومت تھی، اور وہ انہوں نے پھر کشمیر سے جو
5 अगस्त 2019 में उनकी स्टेटहुड दूर खत्म की तो हमें ताल्लुकात तोड़ने पड़े।